کوثر نیازی کا خیال ہے کہ بھٹو نے نہایت خوبصورتی سے دنیا کو ری پروسیسنگ پلانٹ کی بحث میں الجھائے رکھا اور اس دوران ایٹمی پروگرام پر خاموشی سے پیش رفت ہوتی رہی۔ وہ اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھتے ہیں، مسٹر بھٹو کی یہی منشا و مرضی تھی کہ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے کام کو ساری دنیا سے چھپا کر اس کی توجہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری پر مرکوز کرا دی جائے اور اس نمائشی گھوڑے کے مسئلے پر اتنی شدت سے سٹینڈ لیا جائے کہ امریکہ خود ہی فرانس پر دباؤ ڈال کر اس معاہدے کی تنسیخ کر دے اور یوں جو تاوان پاکستان کو دینا پڑے وہ الٹا پاکستان کو فرانس دے۔ کارٹر کو احمق بنانے کے چکر میں بھٹو ہر حد سے گزر گئے اور دوسری طرف کارٹر نے بھی اپنے دہقانی مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر بھٹو حکومت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بھٹو عالمی محاذ پر یہ چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے تو ان کے خلاف داخلی محاذ پر پرتشدد تحریک کا آغاز ہو گیا۔ بھٹو کا خیال تھا کہ پی این اے کی تحریک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے انہیں نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی۔ انہوں نے 28 اپریل 1977 کی شام پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی گئی تقریر کے دوران امریکہ کو ہاتھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے اربوں کو ہتھیار سپلائی کیے، ہم نے ویتنام کے معاملے پر اس کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ایٹمی پلانٹ پر قومی مفاد کے مطابق موقف اختیار کیا۔ بھٹو نے جذبات سے رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاتھی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، میرا یہ جرم معاف نہیں کیا گیا، وہ میرا خون مانگتے ہیں کیونکہ میں ہی پاکستان میں استحکام اور یکجہتی کی علامت ہوں۔ ایک غیر ملکی مشن کے 2 اہلکار 12 مارچ کو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی بے پایا مسرت کو نہ چھپا سکے اور خوشی کے مارے اچھلتے ہوئے کہا پارٹی ختم ہو گئی ہے، اور وہ بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن حضرات پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس عظیم قوم کے لیے میرا مشن پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ میں خود تو ایک عاجز اور بے بس انسان ہوں، لیکن یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں بہت طاقتور ہے، مجھے آسانی سے کوئی اس کرسی سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن یہ مضبوط کرسی ڈگمگا گئی اور بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا۔ کیا بھٹو کے خلاف چل رہی تحریک کو غیر ملکی تائید و حمایت حاصل تھی؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ نہ صرف غیر ملکی ہاتھ بہت سرگرم تھا، بلکہ چمن کی تباہی میں ان باغبانوں کا ہاتھ بھی ہے جو برق و شرر سے ملے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر ارشاد ترمذی جو ان دنوں آئی ایس آئی میں تعینات تھے، ان کی کتاب پروفائلز آف انٹیلیجنس، جس کا اردو ترجمہ حساس ادارے کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن دنوں پی این اے کی تحریک عروج پر تھی، غیر ملکیوں کا ایک بڑا ریلا جن میں زیادہ تعداد یہود و نصارہ کی تھی، صحافیوں، فوٹوگرافروں، رپورٹروں اور سیاسی مبصرین کے روپ میں پاکستان آ پہنچا۔ بظاہر یہ لوگ کیمروں اور ٹیپ ریکارڈروں سے مسلح تھے، مگر در پردہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ ان کے پاس ڈالروں کی کوئی کمی نہ تھی، مارکیٹ میں امریکی ڈالروں کا سیلاب آ چکا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ امریکی ڈالر کے عوض پاکستانی روپیہ خرید رہے تھے۔ اس حقیقت کو جاننا اب قطعی مشکل نہیں کہ یہ سیلاب بلا کہاں سے آیا تھا اور اس کے پیچھے کیا خفیہ مضمرات تھے۔ 30 لاکھ روپے کا ایک چیک جو ایک بیرونی حکومت کی طرف سے مذہبی جماعتوں کے ایک سربراہ کے نام آیا تھا، حکومتی کارندوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ارشاد ترمذی نے اسی کتاب میں واشنگٹن سے بھیجا گیا خفیہ ٹیلی گرافک پیغام ہاتھ لگنے کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں نہ صرف بعض فوجی افسروں کی ریٹائرمنٹ اور تبادلوں کا ذکر تھا، بلکہ یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ بھٹو کی پھانسی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ پیغام ڈی جی جنرل ریاض کو دکھایا اور پھر اس کی ایک کاپی جنرل ضیاء الحق کو بھجوا دی گئی، جو بھٹو کی پھانسی کا حکم بلا چونو چرا بجا لائے۔ مارشل لاء لگ گیا تو پی این اے رہنماؤں نے خوشی کا اظہار کیا، مگر بھٹو ایٹمی پروگرام سے متعلق اس قدر حساس تھے کہ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی تو تب بھی انہوں نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے تناظر میں امریکہ سے مخاصمت کا ذکر تو کیا، مگر کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لینے سے گریز کیا۔ اور پھر 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے کر بظاہر عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کمال متین الدین اپنی کتاب دی نیوکلیئرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا میں لکھتے ہیں، بھارتی مصنفین کے دعووں کے برعکس پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز ایک سویلین حکومت کے دور میں ہوا اور فوج کا نیوکلیئر پروگرام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہاں تک کہ 1977 میں ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اگر فوجی انقلاب کے نتیجے میں بھٹو کو نہ ہٹا دیا جاتا تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بدستور سویلین ہاتھوں میں ہی رہتا۔ بھٹو کو 4 اپریل کو پھانسی دی گئی اور 3 اپریل کو عمران خان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے۔ ان کے چاہنے والے قتل کیے جانے کے خدشات کا ذکر بھی کر رہے ہیں، گویا بھٹو سے تشبیہ دے کر عمران خان کو اسی انجام سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہو، مگر انہیں کیا معلوم کہ بھٹو بننا اتنا آسان نہیں۔ بھٹو نے 2 لخت ہونے والے پاکستان کو ایک بار پھر قدموں پہ کھڑا کیا، فوجیوں سمیت 90,000 قیدی بھارت کی قید سے چھڑوائے، مسلم حکمرانوں کو لاہور میں جمع کر کے مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی، امریکہ کی مخالفت مول لے کر ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ عمران خان نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ امریکہ انہیں خطرناک سمجھے؟ ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ جب بھٹو برسر اقتدار تھے تو امریکہ کے قصر سفید پر ہاتھی ریپبلکن پارٹی کی اجارہ داری تھی، مگر عمران خان کے عہد میں وہاں گدھے یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کی حکمرانی ہے۔